بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القاہر فوق عبادہ. نرا قرآن نری توحید ہے. هو القاہر، کمال تو ان مولویوں کی ہے نا، درس بھی دیتے ہیں اور توحید کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. وہ کراچی کا ایک معذور مولوی گزرا ہے، اسلم شیخو پوری، وہ بیچارہ مارا گیا. اس کا کمال یہ ہے کہ درس دیتا ہے لیکن اس کے درس میں توحید کا نام و نشان نہیں ہے. یہ بھی ایک کمال ہے کہ اتنے توحید کے سمندر سے آدمی گزرے اور توحید بیان ہی نہ کرے اور درس قرآن کرے. آج کل اکثر یہ ہوتا ہے، آیت پڑھی، بزرگ فرماتی، اب اس کو کہو بندے کا بچہ بن، بزرگوں کے ملفوظات سنانے، خدا کا قرآن سنانا ہے. اور تم کیا کرتے ہو؟ آیت پڑھی، استاد فرماتی، اور آیت پڑھو خدا کے لیے، قرآن بیان کرو. استاد فرماتی، ابا جی فرماتی، ہم تمہارا ابا سننے کے لیے نہیں بیٹھے، تمہارا بزرگ سننے کے لیے نہیں بیٹھے. جب قرآن بیان کرو تو خالص قرآن بیان کرو. اللہ فرماتی، یہ اللہ کا فرمان ہو، ساتھ نہ ملاؤ میرے شیخ سے، میرے اساتذہ. تو وہ دوسرے بھی کہتے ہیں اچھا بزرگ فرماتے ہیں، آیت پڑھی، بزرگوں سے سنائے. اور بے ایمانہ قرآن پڑھ. چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر. وهو القاہر، وہی اللہ ہی، یہاں پر بھی اثر والا معنی ہے. اس کی قدرت کی شان یہ ہے، شان قدرتی یا شان و قدرت ہی. اس کی قدرت کی شان یہ ہے القاہر فوق عبادہ، زور والا ہے. القاہر کا معنی زور والا ہے، فوق عبادہ، اپنے تمام بندوں پر. سب اس کے زور کے نیچے ہیں، سب کے پر اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی چلتی ہے. مانا ذرا دیکھو، هو القاہر کا، هو الذی خضعت له الرقاب بل ذلت له الجبابرہ. وہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے گردنیں گر جاتی ہیں اور جس کے سامنے بڑے بڑے ظالم جھک جاتے ہیں. وَآنَتِ الْوُجُوهُ آنت لَهُ الْوُجُوهُ، ساری چہرے اس کے سامنے آنت، ذلیل ہونے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اپنے غلبے کے دباؤ اور ہیبت کے نیچے رکھا ہوا ہے. وَدَانَتْ لَهُ الْخَلَائِقُ، ساری مخلوق اس کی تابع فرمان ہے. وَتَوَاضَعَتْ لِعَظْمَتِ جَلَالِهِ وَكِبْرِيائِهِ، اور ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے اس کے عظمت جلال، اس کی کبریائی، و عظمت ہی، اور اس کی عظمت، و علو ہی، و قدرت ہی، اس کی علو شان، اس کی قدرت. الاشیاء، ساری چیزیں جھکی ہیں اس کے سامنے. بستقانت گھٹنوں کے بل گرے ہیں، ذلیل ہونے والے ہیں اس کے سامنے اور اس کے حکم کے نیچے اور اس کے قہر اور غلبہ کے نیچے. یہ ابن کثیر کی عبارت ہے.
کمال کیا ابن کثیر نے، یہ معنی کیا ہو القاہر فوق عبادہ، زور والا ہے اپنے بندوں پر، وہو الحکیم الخبیر، یہ اس کی شان علمی ہے، وہ حکیم ہے حکمت والا، الخبیر اللام ہنا وفی ما تقدم حسر، وہ اکیلا ہی الحکیم الخبیر ہے۔ قل ایو شیء، ثمرہ دلائل اربع، 4 دلائل کا ثمرہ، ماقبل 4 دلیلیں آئیں، ان کا نتیجہ آیا کون سی چیز بڑی ہے از روئے گواہی کے، قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ ڈراؤں تم کو بِهِ بالقرآن، قرآن کے ساتھ، وَمَن، اور ان کو بھی بلغا القرآن، اور جس کو قرآن پہنچے الی یوم القیامہ، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، او مشرکو کیا تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِہَةً، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں، قُل لَا أَشْهَدُ، فرما دیجئے میں تو اس ہٹ درمی، اگر یہ ہٹ درمی پہ آ جائیں، فرما دیجئے لا أَشْهَدُ، میں اس کی گواہی نہیں دیتا، قُل، فرما دیجئے میرا دعویٰ یہ ہے، انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، الہ صرف ایک ہے، انما هو الہ واحد واننی بریء، اور بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، ان سے جو تم شریک بنا رہے ہو، کل ایو شیء، مطلب کیا ہے، کون سی چیز، اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ مشرکین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے علماء یہود سے، بڑے بڑے اکابر سے ہم ملے ہیں، دارالعلوم بنی نزیر نذیر میں گئے، اور الجامعۃ التورات بنو قریظہ میں گئے، فدق میں گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تو جتنے مفتیان تھے وہ کراچی والے، اردا گرد والے، سب نے کہا بھئی مسئلہ یوں نہیں جیسے یہ بیان کرنا، اس کا تورات انجیل میں کوئی علامت ہی نہیں، کوئی اتا پتہ ہی نہیں، سب اکابر اس پہ متفق ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں نا تو بنو قریظہ سے فتویٰ لے کے آئے، بنو نذیر سے، ان مولویوں وہ اہل کتاب ہیں، ان سے لکھوا کے لے آئیں، گواہی لے آئیں، اگر وہ کہہ دیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم غور و فکر کریں گے، ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، پھر کے آئے، لکھنؤ گئے، ایک مولوی تھا ادھر پنجاب میں، وہ یہی کہتا تھا میں لکھنؤ گیا ہوں،
مکہ مدینہ گیا ہوں، مدینہ پاک گیا ہوں، نجف اشرف گیا ہوں، کربلا معلّہ گیا ہوں، پوری دنیا پہ میں نے تحقیق کی۔ مناظرہ اس سے کروں گا جس نے جتنے نلکوں کا میں نے پانی پیا ہو اس نے بھی پیا ہو، جتنی میری سندیں ہیں اس کی بھی سندیں ہوں، جتنے ایریوں میں پھرا ہوں اتنے ایریوں میں وہ بھی پھرا ہو، تب میں مناظرہ کروں گا۔ ایک ہمارے ایریا، چلو سبق چلو بعد میں کبھی آ جائے گا واقعہ، تو وہ یہ کہا کرتا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ اب آؤ سب کا جواب، تمہیں بھی لوگ کہتے ہیں دیوبند چلے جاتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں، فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنو قریظہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک رشتہ دار مولوی یہ کہتے ہیں دیوبند جا کے مسئلہ پوچھاتے ہیں، تو میں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے مسئلے سارے فیصلے لکھے ہوئے آئے، کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر نہیں ادھر۔ میں نے کہا ہندوستان جاتا ہے مکہ مدینہ کیوں نہیں جاتا؟ حرم کے علماء سے فیصلہ کرواؤ، وہ کیوں نہیں؟ دیوبند تو خود اب دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک پہ ریونڈی قابض ہے، ایک حصہ واپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے ان سے اپنا فیصلہ نہیں ہو رہا، تیرے عقیدے کا فیصلہ کریں گے۔ اب جو فتاوی محمودیہ آیا دیوبند سے وہ آدھا بریلویوں کا ہے۔ ہاں بھائی کڑوی باتیں ہیں، بہرحال قاری طیب صاحب آئے تھے تعلیم القرآن میں، جو دیوبند کا محتمم تھا، اس نے کہا جمعرات اور سوموار کے دن آپ جہاں بھی کوئی درود پڑھے آپ خود سنتے ہیں۔ جہاں آگے دوسرے دن جمعہ تھا، شیخ القرآن نے وہ رگڑا لگایا وہاں صحیح کر کے کھینچا، ہے بشر کو مالا کی تھا، سنتے ہر جگہ سے سنتے۔ تو سوموار جمعرات کو، پھر تو بریلویوں اور آپ کا 5 دن کا فاصلہ رہ گیا، اور ان کا 5 گھنٹے کا ہے، یہ ادھر کے ہیں وہ ادھر کے، 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہاں بھائی آؤ، کیسے ہو؟ کوئی 10 خط لے آؤ، کوئی مفتی لے آؤ، کل ایو شیء اکبر شہادتاً، کون سی چیز بڑی ہے ادرو شہادت کے؟ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، میرا گواہ اللہ کافی ہے، کسی مفتی کے دستخط کی ضرورت نہیں، اور میری گواہی دینے والا اللہ، وہی ہے میرا گواہ۔ اور اس نے اتارا قرآن، اور قرآن جیسی برہان کے ہوتے ہوئے کسی ملا کے قول کٹورے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے ایو شیء اکبر شہادتاً، شہادت کا معنی گواہی، از جمہور قل اللہ، اللہ ہی، وقت پہ سوچ لو، شہید بینی و بینکم، یہاں پر ایک علمی مسئلہ ہے، اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو ماہر ہیں ایسے مسائل کے، بتانے کی ضرورت ہے۔ شے کے 2 معنی ہیں، ایک شے بمعنی اشائی، کیا ہے؟ اشائی المرید، اور ایک شے بمعنی مشی الموجود، چاہی ہوئی۔
اول معنی کے اعتبار سے اللہ پر شے کا اطلاق صحیح ہے، کیونکہ وہ ارادہ کرنے والا ہے، ارادہ مرید ہے، ارادہ سے فاعل، اور مشیت سے شائی، چاہنے والا، ارادہ کرنے والا۔ اس معنی میں اللہ شے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یعنی شائی، مرید۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور اگر شے کا معنی لیا جائے مفعول والا، تو اللہ پر اطلاق صحیح نہیں ہے۔ آپ کے علم کلام میں خواہ ڈرامہ ہے۔ معتزلہ یوں کہتے ہیں، تے فلانے یوں کہتے ہیں، تے ثبوت، تے عدم، تے موجود، تے اہل سنت، تے بس بات صرف اتنی تھی۔ پنجابی پٹھان آپس میں دوست تھے، وہ روٹی کھا رہے تھے۔ پٹھان سمجھدار تھا، الذمۃ علی من ربا، تو اس نے پنجابی سے پوچھا بھئی تیرا باپ کیسے مرا؟ وہ شروع ہوا، میرا باپ بیمار ہوا، ادھر اس نے کھانے کی رفتار بڑھا دی، اس کو فلاں اسپتال میں لے گئے، فلاں 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 فلاں، ابھی باپ ادھر مرا، ادھر کھانا بالکل قریب ہو گیا۔ وہ تو اپنی کہانی بتاتا رہا۔ تو اس نے اب دیکھا بھئی وہ میرے ساتھ تو وہ پٹھان ہاتھ کر گیا ہے، کھانا سارا کھا گیا، اور مجھے لگا رہا بابا وہ اسپتال میں گیا، اس اسپتال میں وہ کاغذ بناتا رہا۔ اس نے پوچھا بھئی تیرا باپ کیسے مرا؟ اس نے کہا بس تپ چڑھا مر گیا، اتنا لمبا ہوا ہی نہیں، تپ چڑھا مر گیا، بخار ہوا گیا، مختصر مرے۔ بات صرف اتنی ہے، شے کے بارے میں جتنے جھگڑے ہیں، شے بمعنی شائی اللہ پہ اطلاق صحیح ہے، اور مفعول کے معنی میں صحیح نہیں۔ باقی معتزلہ اہل سنت کا ایڈی جنگ نہیں ہے۔ الشیء، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، جہاں پر لکھا ہے احتج الجمہور، کبھی کبھی جمہور بھی صحیح گپے لگاتی ہیں۔ احتج الجمہور علی تسمیۃ اللہ تعالی بالشیء بہذہ الآیہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر شے کا اطلاق صحیح ہے۔ آگے مواقف شرع، اور اس کی شرع میں ہے، شرع مواقف میں والشیء عند الاشاعرہ یطلق علی الموجود فقط، فکل شیء عندهم موجود شیء۔ موجود کو شے کہتے ہیں، لیکن جہاں پر بات گڑبڑ ہوگی معدوم شے ہے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ میں نے جو بات کی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیء بمعنی شائی، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لا تقولن لشیء انی ذالک فاعل ذالک الا ان یشاء اللہ، ما انت بمسمع من فی القبور، ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ شائی ہے اللہ، اس معنی میں شے ٹھیک، اور دوسرے معنوں میں شے کا اطلاق ٹھیک نہیں۔ شیء اکبر شہادتن، اللہ ہی شہید ہے۔ شہید کا معنی بس شہید و فی اللغت، زبردست معنی آ گیا بھائی، خوب حوالہ آ گیا، اور آپ کے پاس تو بالکل مفت آ گیا۔ بریلوی زور لگاتے ہیں شاہد شہید حاضر ناظر، شاہد شہید گواہ حاضر ناظر۔ یہاں پر ابو اللیث کا حوالہ ہے الشہید فی اللغت هو المبین، بیان کرنے والا۔ پہلے بھی میں 3 حوالے دے چکا ہوں۔ شاہد کا معنی حق بیان کرنے والا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ دَعْوَى الْمُدَّعِي، اس لیے شاہد کو شاہد کہتے اس لیے ہیں کہ وہ مدعی کے دعویٰ کو بیان کرتا ہے۔
ثابت کرتا ہے. یہ بہت کام کی عبارت ہے, اس کو ذہن میں رکھنا. یہ بحر العلوم کی عبارت ہے. اگلی آیت ذرا سمجھنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. یہ اشارہ ہے طرف دلیل وحی کے. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم, ترکیب پہ خیال رکھو. لانذرکم, تاکہ ڈراؤں تم کو. لانذرکم من بلغہ القرآن. یہ من کدھر لگ رہا ہے؟ کم پر عطف ہے. انذرکم, تاکہ تم کو ڈراؤں. بہی, بالقرآن. ومن بلغا, اور ان کو ڈراؤں جن تک قرآن پہنچے. ان کو ڈراؤں جن تک, پانی نہیں رکھا ہوا, پانی لے گیا. جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی ڈراؤں, تمہیں بھی ڈراؤں. جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی انذرا ڈراؤں. کیا سمجھے ہو؟ جن تک قرآن پہنچ گیا وہ یوں سمجھیں کہ ان تک محمد مصطفیٰ پہنچ گئے. جن کے پاس قرآن پہنچا اس طرح ان پہ اتمام حجت ہو گیا, گویا کہ انہوں نے بالمشافہ اللہ کے نبی سے ملاقات کی. اس لیے لانذرکم ومن بلغا, من بلغہ القرآن. ایک دوسرا, یہ آیت ہے آپ کی عموم رسالت کی, اور یہ آیت دلیل ہے آپ کی ختم نبوت کی کہ آپ کے بعد قرآن باقی ہے. یہ محفوظ ہے, اور قرآن باقی ہے, حجت باقی ہے, اور حجت اور پیغام باقی ہے. نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے, آخری نبی ہے. اب اس کا ذرا حاشیہ دیکھو, پھر میں عرض کرتا ہوں. بہت کام کا حاشیہ آیا جہاں. محمد بن کعب کہتے ہیں وَمَن بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيَّ. جس آدمی کو قرآن پہنچا, سن رہے ہو میری بات؟ انما ہے یا کا انما ہے؟ انما اور کا انما میں کوئی فرق ہے یا کوئی بھی نہیں؟ مولانا سرفراز کی ڈنڈیوں میں سے ایک ڈنڈی یہ بھی ہے. جہاں کا انا آیا انہوں نے مانا انا بنا دیا. مثلا کچھ عبارتیں تھی بزرگوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جائے, تو اس طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہو, اس طرح پست آواز ہو, آداب بیان کیے گئے ہیں. کأنہ یسمع, کأنہ یعلم, کأنہ یبصر. کیا معنی اس کا؟ کیا معنی سنتے ہیں نا؟ اس طرح ادب کر گویا کہ آپ سنتے ہیں, اس طرح احترام کر گویا کہ آپ دیکھتے ہیں. مولانا نے یہاں سے بھی کشید مارا. ہاں یہ بزرگ بھی سما کا قائل ہے, اور بابا وہ لکھ رہا ہے کا انما, انما نہیں. اور اتنے بڑے شیخ الحدیث کو پتہ نہیں چل رہا انما کا انما کا کوئی فرق بھی ہے کہ نہیں. وہ عبارتیں سما کی دلیل ہیں یا عدم سما کی؟ سما ہوتا تو انا, یہ انا کو بنا دیا کا.
ہاں بھائی دیکھو جو آپ کو بھی غلطی نہ لگے، کأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے نبی کو دیکھا۔ کیوں؟ نبی نے جو کچھ بیان کیا وہ قرآن موجود ہے۔ پیغمبر نے 23 سال کس چیز کو بیان کیا؟ یہ قرآن بیان کیا۔ جب ہم سعودی عرب میں گئے تو وہاں پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، جب ہم یہ سوچتے کہ یہ پہاڑی، اس میں نبی کریم علیہ السلام بیٹھے، یہ جگہ ہے، تو وہاں پر ایک عجیب ایمان کی تازگی اور آپ کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو وہاں ہم اوپر غار حرا پہ، ثور پہ گئے، دونوں پہ گئے، وہ ساتھ خشک وہابی تھے، خشک۔ ادھر کو جانا ثواب ہے؟ میں نے کہا ہم ثواب تھوڑی سمجھ رہے ہیں کہ نفلوں کا ثواب ہے، یا ہم وہاں پھر کیوں جاتے؟ میں کہ یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکتے، کیوں جاتے تم؟ خشک آدمی کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ تو وہاں پر جا کر ایک عجیب ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو سعودیے والے ہیں یہ کچھ تھوڑے تھوڑے پاگل بھی ہیں، یہ سب آثار مٹا رہے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو غلوب ہے۔ آثار کی پوجا نہیں ہوتی، لیکن آثار نشانات تو ہیں تاریخی مقامات کے، سارے آثار کو مٹا دینا تو یہ کون سی دانش مندی، عقل مندی ہے؟ ہر چیز کو بدل رہی ہے۔ حالانکہ وہاں پر سب چیزیں آپ جہاں جس پہاڑی جس پر بھی گئے سب کے نشانات موجود ہیں۔ اب یہ ان کو غائب کر رہی ہے، یہ بھی ان کی بے وقوفی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ آئی، یہ سوچا کہ یار ہم ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس نسبت سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نظریں ان پہ پڑی ہیں، آپ ان پہاڑوں سے گزرے، ہم وہ معبد کا جہاں خیمہ تھا اور بکری والا واقعہ خطیب بیان کرتے ہیں، وہ پہاڑ کی ڈھلوان جس کے نیچے آپ بیٹھے تھے وہ بھی دیکھیے، تو وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اب وہاں ایک خیال آیا کہ یار وہ تو چلو، یہ پورا قرآن یہ تو پیغمبر کی زبان سے نکل کے آئے، اور 23 سال آپ نے اسی قرآن کو پڑھے، اسی قرآن کو پڑھایا ہے، اسی قرآن کی دعوت دی ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں ہے، ہمیں ذوق نہیں، اور ادھر کرائے کی بسیں کر کے عاشق پہاڑوں کی زیارت کر رہے ہیں، اور یہ پورا 30 پارے کا قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس کا خیال ہی کوئی نہیں کہ یہی قرآن پوری نبوت ہے، یہی قرآن پوری رسالت ہے، اور یہی قرآن نبی کی دعوت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی، گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے۔ ابن ابی حاتم، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے۔ ہاں بھئی، اس کے بعد ہے حضرت قتادہ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عن اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچاؤ، وَمَنْ بَلَغَتْ ہو آیت من کتاب اللہ، جس کو ایک آیت کتاب اللہ کی سمجھ آ گئی، فَقَدْ بَلَغَهُ امر اللہ، اس کے پاس اللہ کا حکم پہنچایا، بلغ والا آگے پہنچا دے، یعنی ایک آیت بھی سمجھ آ گئی، اس کی بھی آگے تبلیغ کر، اس کو بھی آگے پہنچا۔ اور حضرت قتادہ کی یہ بات حدیث کے اندر بھی ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ایک جھوٹ بھی یاد کر لو۔ مرغے انڈے دینے لگ گئے اور بیل بچے دینے لگ گئے، یہ جھوٹ نہیں، آیات کی تبلیغ کرو، ان کو بھی بتا دو، یا تبلیغی نام تبدیل کر دو، خدا کے بندے
اپنے آپ کو تبلیغی کہا کرو، تبلیغی، تبلیغی نہ تبلیغی، یہ اچھا نام ہے۔ کئی کہتے بھی ہم تبلیغی ہیں، تم باقی تبلیغی ہو۔ ہاں، اور تبلیغ تو ہوتی ہے قرآن کی، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت ہے، اور رائے بینڈ کے عقیدے میں طے شدہ ہے کہ کسی کافر کو دعوت دینی نہیں ہے، ان کے اصول میں ہے، کسی بدعتی کو دعوت نہیں دینی، کافر کو دعوت۔ پھر تبلیغ کیوں کہتے ہو؟ بہت رعایت کر دو، ترغیب و ترہیب، ترہیبی جماعت، ترغیبی جماعت، نام تو رکھا ہے تبلیغی، اور کافر تک دعوت دینے کا اصول ہی ختم کر دیا، وہ تو ہے ہی نہیں، کافر کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں جب ہم مسواک لے کے ریبنڈ میں چلتے ہیں، امریکہ کی دیواریں ہل جاتی، علاقہ نہیں فتح ہو رہا تھا، صحابہ نے مسواک نکالے، پوری دنیا مسواک سے فتح ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر سارے اکٹھے ہو کے اسلام آباد کے ارد گرد ایک دفعہ استنجا کریں تو یہ سارا طاغوتی نظام جہاں ہی ڈوب جائے گا، رش اتنا ہے، لیکن خیال بالکل کوئی نہیں ہے۔ رائے منڈ میں جو نالا چلتا ہے ان کا، وہ آپ دیکھو پورا دریائے دجلہ ہوتا ہے، صرف ان کے باتھ روم والا جو نالا چلتا ہے، رواں پانی۔ لاہور میں سیلاب، اور وہ سیلاب اسلام آباد میں ہے۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے، ہمارے قریب الحمدللہ مرکز آ رہا ہے، کئیوں کو اللہ ہدایت دے گا۔ بَأُوحِیَ ہو گیا لے میں حیران ہوں یار، تم میں جو بیٹھے ہیں ان کو منت کرو، میری مسجد میں کیوں نہیں جماعت بھیجتے؟ ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں جماعت بھیجے، روٹے بھی دیں گے، سب کچھ اکرام کریں گے، پتہ نہیں ادھر نہیں بھیجتے، ساری مسجدوں میں بھیجتے ہیں، بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ میں مرکز میں بھی گیا، میں نے ان کو کہا یار جماعت کم از کم ہمارے پاس بھی بھیجو، ہم نے تو بیسمنٹ بنایا ہی ریبنڈ والے ساتھیوں کے لیے، ان کے بستروں کی جگہ بھی ہم نے اوپر بنائی ہے سائڈ پہ، ہر چیز، اور اندر باورچی خانہ بھی بنائیں گے، لیٹرینیں باہر ہیں، باورچی خانہ، کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ موجود ہے۔ تو ان کو منت کرو کہ مہینے میں کم از کم ایک آدھ جماعت وہاں پر بھی بھیج دیا کرے۔ ہمارے ہاں تلا گنگ میں آتے تھے، میں پھر 2 گھنٹے درس دیتا عشاء کے بعد، اب مجبوری تھی سننی، صبح پھر درس شروع ہوتا، اب یہ بیچارے سنتے، ان میں سے روزے والے اول تو 24 گھنٹے کے بعد پھر ہمارے حکم آ گیا ہے جی، تشکیل ہو گئی، آگے چلے جاتے، اور کئی ٹھیک بھی ہو گئے۔ دیکھو بھائی، اور قرآن بیان کرو، اور قرآن بیان کرو۔ وَمَن بَلَغَا ابن کثیر، لیکن قرآن آتا ہو، اپنی طرف سے حال نہ مارو۔ ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وَمَن بَلَغَا، یعنی من بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ سمجھ گئے؟ ابن ابی حاتم قرازی کہتے ہیں من بلغہ القرآن فکانما قد رآ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وسمع منہ، گویا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے براہ راست سنا۔ قرطبی وہو دلیل علی ان احکام القرآن تؤم الموجودین یوم نزولہ ومن سیوجد بعد الى یوم القیامہ۔ بہت بڑا ضابطہ آیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے بابا؟ قرآن اپنے دور کے ساتھ شان نزول میں بند نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے قرآن کی دعوت ہے۔ اسی سے شاہ صاحب نے لیا کہ قرآن بیان کرو ہر زمانے کے مطابق۔ مکہ والے مشرکوں کو رگڑا لگانے کی ضرورت نہیں، وہ جہنم میں پہنچ گئے۔
کئی ان میں جنت میں پہنچ گئے، نہیں پہنچے؟ مکہ والے مشرک بہت سارے جنت میں نہیں گئے، استغفر اللہ، اور بعد میں مسلمان ہو گئے نا بابا۔ مکہ میں تو مشرک تھے، خالد بن ولید کون تھا، اکرمہ کون تھا، یہ بڑے بڑے صنادید، تو ابھی ان کے پیچھے نہ لگے رہو، آگے نکلو۔ اسلام آباد کا ابو جہل الگ ہوگا، ابو جہل ایک کردار کا نام ہے، ہر زمانے کا ابو جہل جدا ہے۔ ابو لہب ایک کردار کا نام ہے، ہر علاقے کا ابو لہب جدا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایک کردار کا نام ہے، ہر علاقے، ہر زمانے، ہر صوبے کا ابن ابی الگ ہوگا اور اس کی پارٹی الگ ہوگی۔ یہ سارے کردار ہیں، اور قرآن کی دعوت تا امو، یہ عام موجودین کو بھی اور قیامت تک آنے والوں کو بھی۔ جن مشرکوں کو قرآن نے اس وقت خطاب کیا وہ مشرک اب بھی موجود ہیں۔ منافق تو اب نہیں ہوں گے نا، یہودی اب تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، نصرانی ہر چیز ترقی کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے قرآن کو ماضی کی کہانی مت بناؤ۔ یہ جو کہتے ہیں کافروں والی ایتیں فٹ کر دی، یہ ہوتا ہے اصل قرآن کا بیان۔ فٹ ہوئی، پتہ لگا تکلیف ہوئی ہے۔ قرآن تازہ کتاب ہے، ہر دور میں قرآن جو لگتا ہے آج نازل ہو رہا ہے، لیکن بیان کرنے والا مداہن نہ ہو۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے؟ آج کے ماحول پہ نہیں آ رہی؟ پورا آج کا ماحول قرآن بیان کر رہا ہے۔ پرانی کتاب نہیں، مولوی کی کتابیں پرانی ہو سکتی ہیں، آپ کے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی تھی وہ پرانی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس دور کے مبتدئین مشرکین کا جواب تھی۔ اگر اب وہ جواب آپ لے کر پھریں، وہ کتابیں آج کے دور کا وہ جواب نہیں ہے، وہ پرانی۔ کوئی کتاب بھی اٹھاؤ مبتدئین کے خلاف، روافض کے خلاف اور جن کے خلاف بان نہیں، آج نیا دور ہے، لیکن قرآن ہر دور کے مطابق اترا ہے، قیامت تک کے ماحول کی۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ آج پرانی تقریروں کا زمانہ ختم ہو گیا، توجہ ہے میری طرف؟ میڈیا کا دور ہے نا، تم بھی خیال رکھو۔ پرانے خطیب ہوتے تھے، وہ ایک دو باتیں اور اکثر دلائل خطابیہ بیان کرتے، دلائل خطابیہ۔ آج پوری دنیا نیٹ پہ ہے، اور پوری دنیا کا گند بھی نیٹ پہ ہے، ہر چیز، اور آنے والا وقت ہے ہی نیٹ پر۔ پوری ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر، آنے والی دنیا بدل رہی ہے۔ اس وقت نوجوان اور اکثر جو طبقہ ہے وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے، سوال ہے۔ ہر فرقہ اپنے عقائد کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے۔ آج آپ کو پرانا بریلوی کوئی نہیں ملے گا، پرانا غیر مقلد کوئی نہیں ملے گا، جدید دنیا ہے۔ اس لیے اب پرانی تقریریں یاد کر کے اور وہی تقریریں رٹے رٹا کے وہ کرنی، وہ بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ اس دور کی نبض کو سمجھ کے چلنا اور اس دور کے مطابق بیان کرنا، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ دلائل کا زمانہ ہے، اپنی گفتگو کو دلائل سے مزین کرنے اور رد شبہات، اور جتنا باطل، پہلے تو باطل کی مجالس ہوتی تھی، ایک مکان میں جلسہ ہوا، محلے والوں کو پتہ ہی نہیں، آج یہاں گفتگو ہوئی اور دنیا کے 50 ممالک نہیں، 70 ممالک، 80 200 ممالک تک
وہ 2 گھنٹوں میں پھیل گئی، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے ابھی انداز بدلنے کی ضرورت ہے، قرآن کافی ہے۔ یہ ہوگا دلیل علی ان احکام القرآن تعم الموجودین یوم نزولہ ومن سیوجد بعد الی یوم القیامہ۔ ابو سعود یہ ہوتا ہے بزرگوں کا، بعض نکات بڑے عجیب ہوتی ہیں، یہ عبارت بہت کام کی عبارت ہے۔ اب فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون۔ اور مشرکو تمہیں ہمت ہے اقرار کرنے کی، میں نے تو گواہی دے دی کہ الہ کون ہے؟ صرف اللہ، اور میرا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ، اور یہ قرآن یہ بھی میرا گواہ ہے۔ اللہ نے اسی قرآن کو میرا گواہ بنایا، قرآن کا بیان بھی، قرآن کا اعجاز بھی، میری نبوت کا گواہ ہے، کسی یہودی کے دستخط کی ضرورت نہیں۔ اب تم آؤ اور تکیہ بازو، آؤ میدان میں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ یہ کیوں سوال کیا؟ کیونکہ یہ عقل سلیم اور زندہ ضمیر کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ مشرک سے اور گواہی دیتا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے اور بھی حاجت روا ہے، یعنی تیرا ضمیر بھی یہ شہادت دے گا کہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اس لیے ذرا میدان میں نکلو۔ اور آج کا ویسے مشرک بڑا بے حیا ہے، علی 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 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ۔ واہ قرآن! اللہ نے فرمایا اگر یہ ڈھٹائی پہ آ بھی گئے اور علی علی کہنا شروع کر دیں، فلانا بابا بھی ہے، اللہ نے طاقتیں دی، تو کہہ دے میں تو نہیں گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی مشکل کشا ہے، اس بات کی میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل آپ اپنا مسئلہ بیان کر اور کہہ سنو مشرکو، میرا دعویٰ سنو، انما هو الہ واحد، یہ ہے میرا دعویٰ، انما هو الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے، ایک وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اتنا کافی نہیں ہوگا، الہکم الہ واحد، انما هو الہ واحد، اتنا کافی نہیں ہوگا جب تک شرک سے برات نہیں ہوگی۔ یہ ہے اقرار توحید۔ اقرار توحید کافی نہیں ہوگا جب تک اقرار کا حقیقت نہ ہو، اور توحید کے اقرار کی حقیقت ہے براءت عن المشرکین۔ کیا ہے؟ ادھر یہ بھی ہو میں توحیدی ہوں اور مشرکوں کا جنازہ بھی پڑھے، برات ہے، میں توحیدی ہوں اور سارا نانی بیڑا مشرکوں کے ساتھ مذہبی ملاوٹیں اور اختلاط ہو، سمجھے کہ نہیں؟ کیا میں نے لفظ بولا؟ مذہبی، دینی بائیکاٹ۔ دنیاوی بائیکاٹ میں تفصیل ہے۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے کہ ان پڑھ علامے بن گئے، جو معاملات اور دنیاوی امور ہیں ان میں تفصیل ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے اگر مشرک کے ساتھ چمٹی کے پر جتنا معاملہ بھی کیا تو وہ آدمی مشرک ہے۔ میں نے اسے پوچھا آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے ہے؟ یہ مبیدوں کا پمپ تھا،
اس کو آپ نے پیسے دیے. روڈ مباحثوں نے بنائے, چائنا والے مباحث بلیاں کھانے والے. پھر تو تمہیں موٹر وے پہ سفر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ چمٹی کے پر جتنا تعلق بھی ہو گیا تو خدا تمہیں ایسا ان کو غلو شیاطین کو کہ بالکل عجیب توحید کو بھی بدنام کیا. بھائی جو دین ہے اس کو سمجھو کہ مشرک کے ساتھ دینی تعلق, مودت, محبت, دوستی, مجالس مذہبیہ میں اختلاط, اس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے, یہ چیز حرام ہے. باقی رہ گئی مدارات, وہ غیر حربی مشرک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اسلام نے ان کو ذمی کر کے رکھا کیوں ہے؟ ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے, ذمی بن کے رہیں, یہودی رہیں, دوسرے رہیں. یہ سارے احکام کدھر گئے؟ آج خطیب کی خطابت وہاں تک پہنچی کہ پورا قرآن معطل ہو گیا. آل ذمہ کے احکام کہاں گئے؟ پھر رشتہ داری کے احکام کہاں گئے؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا, صاحبہما فی الدنیا معروفا, کہ ان کے ساتھ مشرک والدین ہیں, ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کر. اب کدھر جاؤ گے؟ تو دینی بائیکاٹ ہے اور مذہبی بائیکاٹ ہے. محبت, مودت, مناصرت علی المومنین, اور جو حربی مشرک ہے اس کے ساتھ دنیاوی تعلق بھی نہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ یہ جو پیسے فیس والے ملتے ہیں یہ بینک سارے مباحثوں کی ہیں, مشینیں مباحثوں کی لگی ہیں, حکومت ساری مباحثوں کی ہے. تو پھر بڑا کافر تو وہ ہوگا جو 1 روپیہ بھی لے, کیونکہ یہ بھی تو مشرکوں سے آیا ہے. مشرکوں کی فیس لینا جائز بن گئی ہے. قائد اعظم کا فوٹو بھی اوپر لگا ہے, اور باقی ہر چیز پہ ٹوں ہے. ہاں, پتہ دوبر دھونے کا نہیں, اور مفتی اعظم امام وظیفہ سے اوپر ہے. اور ایسے گل چھرے اڑائیں گے نا سپرے والی مشین کہ پتہ ہی نہیں بھائی یہ منہ سے بول رہا ہے یا قول من الفم ہے یا قول من الدبر ہے, یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں بھائی, ایک خطیب صاحب کہتے ہیں مشرک کی صفیہ کی حرمت کتی ہے. لاؤ نا دلیل, اس میں تو جھگڑے والی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مشرک کا جھگڑا نہیں, پھر سن لو, خواہ خلط مبعد کا مطلب نہیں. ہم کہتے ہیں مشرک کا مسئلہ, اہل الکتاب کا مسئلہ, زندیق کا مسئلہ, مرتد کا مسئلہ, یہ 4 قسم کے میں نے بتایا آپ کو. مسئلہ آگے آئے گا, مفصل آئے گا انشاءاللہ. جھگڑا اس میں ہے کہ اس امت کا کلمہ گو نسلی وہ آدمی جو کفر کا مرتکب ہے اور نسلی ہے, اس کا حکم کس والا ہوگا؟ زنادکہ والا ہوگا یا اوت الکتاب والا ہوگا یا مرتد والا ہوگا؟ اس پر کوئی مولوی ایک نسکتی لائے, اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. گالیوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. مجھے پتہ چلا ہے کسی خطیب نے وہ کلپ سن کر گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو گالیاں تو بازاری لوگوں کا کام ہے, ہمارا کام گالیاں نکالتا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ اذا خاتم فجرا, جب مسئلے پہ بات ہو تو وہ گالیاں شروع کر دے. تو گالیاں تو کسی مسئلے کا حل نہیں. ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتی کہ اگر آپ کے پاس اس مسئلہ میں کوئی قطعی دلیل ہے, قطعی دلیل کی تعریف کرو. قطعی دلیل کہتے کس کو ہیں؟ قطعی و ثبوت بھی ہو, قطعی و دلالت بھی ہو کہ موجودہ کلمہ گو جو اسلام کے مدعی ہیں اور کفر کے مرتکب ہیں, ان کی ذبیحہ حرام ہے
اس پر نسکتی واضح چونکہ چنانچہ نہیں، یا موجودہ کلمہ گو کا حکم مرتد والا ہے، یا اہل کتاب اوت الکتاب والا، جو بھی فریقین میں سے غلو کر رہا ہے، کسی ایک فریق کو میرا خطاب ہی نہیں، جو کہتے ہیں حرام کا ہے وہ کافر، جو کہتے ہیں حلال کا ہے وہ کافر۔ فریقین سے میری گزارش ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں نص قطعی چاہیے۔ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور 1,00,000 روپیہ بطور ہدیہ کے آپ کو انعام دیں گے، ہدیہ کے دیں گے، شکریہ کے طور پہ دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ابھی تک تو ہم محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہمارا دوسرا رخ ہے، وہ کسی آدمی نے نمازیں شروع کی تو اس کے مویشی مرنے شروع ہو گئے۔ یہ پہلے بھی میں نے غالباً سنایا تھا۔ تو مویشی مرنے شروع ہوئے تو اس نے دیکھا، ادھر پھرا، لوٹا اٹھایا ہوا تھا اور اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اور وہ بھی 5 شدہ خارے شدہ تھا، اور وہ رینگ رہا تھا۔ اس نے پھرا، اس نے کہا تو نہ رینگ، تو اے 2 نفلوں کی مارے، بڑے بڑے ڈنگر مر گئے، بڑے بڑے ڈنگر مر گئے۔ ہم کہتے ہیں تم بھی نہ رینگو اور دعا کرو اس دن سے کہ ہم اپنی کارروائی شروع نہ کریں، جب کی تو انشاءاللہ اگلی بھی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن ہم یہ چاہتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو توحید کا نام لینے والے ہیں، ہم ان کے خلاف اپنی زبان استعمال نہ کریں۔ توحید و سنت والوں کو یہ آپس کی جنگ یہ ٹھیک نہیں، لیکن کم از کم انسانیت کے دائرے میں رہ کے دلائل کی اگر بات ہے تو آپ بے شک اس خطیب کو کہیں کہ اس پہ دلیل آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں کوئی اس سے منگوا کے لائے، اور ہو وہ قطعی دلیل، 1,00,000 روپیہ انعام، اور میں اعلان کروں گا کہ جو یہ کھائے گا، جس طرح وہ فتوے لگاتے ہیں ہم بھی اسی طرح فتوے لگائیں گے، لیکن دلیل نہیں۔ اور کفر کا فتویٰ لگانا، پتہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسئلہ حاکمیت کے ساتھ ہے۔ حاکم حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور یہ جو آیت لکھے ان اطاعتموہم انکم لمشرکون، شرم نہیں آتی یہودیوں کی طرح اس آیت کی تعریف کرتے ہوئے؟ یہ آیت بھی آیت حاکمیت ہے۔ اللہ کے مقابلہ میں اگر دوسروں کی حکم مانا تو مشرک ہو۔ یہ آیت آ رہی ہے سورہ انعام میں بتاؤں گا۔ اب اس کو اس مسئلہ ذبیحہ پر فٹ کرنے والا قطعی کافر اور محرف ہے، خالص یہودی اور محرف ہے۔ قرآن کو تو نہ بگاڑنا، قرآن کا معنی وہ نہیں چلے گا جو آج کا جاہل کرے، قرآن کا معنی وہ چلے گا جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے، وہ قرآن کا معنی معتبر ہوگا۔ ان اطاعتموہم، اطاعت ہو گئی ہے، ذبیحہ کھانا اطاعت۔ واہ، قرآن تو سمجھا ہے نا؟ ایسا کوئی اجہل الناس بھی ایسی تعریف نہیں کر سکتا جو یہودی کرتا ہے۔ تو بہرحال تحریف نہ کرو۔ یہ صرف یہ مسئلہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مواحدین آپس میں نہ لڑیں، ورنہ 50 وہ مسئلہ ہے جو آج کے ان خوارج خطیبوں کا، 50 وہ مسئلہ ہے جو خالص کفر اور تعریف پہ مبنی ہے۔ 50 مسئلہ ہے، صرف ایک نہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنا کام کرنے دو بھائی، یہ رکے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی کام کا رکا ہے جی؟ قاعدہ ہے دوبر کل شے من شے کا ماخذ بتائے جی۔ ماخذ تیرا دوبر تجھ سے جدا ہے، جس نے پرچی لکھی ہے۔ ہاں، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ لے، اگر تیرا دوبر باہر ہے تو اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر تیرا دوبر من شے تجھ سے ہے تو پھر دوبر شے من شے ہے۔
ہاں بھائی چلو وقت نہیں، شرارتیں نہ کرو، تو خواہ مخواہ شرارتیں کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، برات ضروری ہے، اننی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو، تو یہ برات ضروری ہے، نخلعو ونترکو، یہ برات ہے، بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک توحید نہیں مانتے اس وقت تک بدا بیننا وبینکم العداوۃ، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار کی چند قسمیں ہیں، یہ جاہلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو حربی کافر ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جہاد کے نام سے تجھے ڈرتی ہیں، مسئلہ حاکمیہ یا جہاد کے قریب نہیں جاتے، توحید کا اصل میدان تجھے ہے، مسئلہ حاکمیت وہ ذرا بیان کرو، ان اطاعتم انکم لمشرکون، ذبیحہ والا مسئلہ آ گیا، سبحان اللہ، بچوا یہ مسئلہ حاکمیت ہے، اور یہ تمہارا بس ہی نہیں بیان کرنا۔ جہاد فقتلوا المشرکین کہاں جائے گا بھائی؟ اس پہ عمل کون کرے گا؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، اس پر عمل کہ تم صرف امت مسلمہ پہ کفر کے فتوے لگاتے رہو گے، اور فقتلوا المشرکین پہ عمل کون کرے گا؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، قاتل فی سبیل اللہ، اس پہ عمل کون کرے گا؟ چلو بہرحال آؤ، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک حربی کافر ہے، اس کے ساتھ دنیاوی بائیکاٹ ہے، لیکن اگر وہ بھی سلو کرتا ہے تو سلو کرنے کی اجازت ہے۔ حربی کافر بھی پناہ مانگتا ہے، اس کو پناہ دو، ان احد من المشرکین استجارک، کیا ہے؟ فاجرہ، اگر مشرک تم سے پناہ مانگتے انہیں پناہ دو، اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرو تاکہ قرآن سن لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اسلام میں، لیکن ہر ایک چیز کا اپنا مقام ہے۔ یہاں جو بائیکاٹ ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھ لو، مناصرت، محبت، مودت، دوستی اور مذہبی دینی بائیکاٹ ہے، ان کی رسومات، دینیات، ان میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ رہ گئے معاملات دنیاوی، یہ ان سے منع نہیں، ورنہ صرف ذبیحہ کا مسئلہ نہیں، پیٹرول کیوں لو گے مشرکوں سے جس پر تقریر پہ جاؤ گے؟ سڑک بھی معاہدوں کی لو گے جس پر گاڑی چلاؤ گے، اور یہ گاڑی معاہدوں سے لو گے، کرنسی بھی وہ لاؤ گے جس میں مشرک کا ہاتھ نہ ہو۔ کوئی سمجھ نہیں ہے، صرف عوام کو الو بنایا ہے۔ اور پھر 14 صدیوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اس مسئلے پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہو۔ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف میں نے آپ کو بتایا، صحابیوں کے بارے میں اہل کتاب ہیں یا نہیں، تو اب ان کو بھی کافر کہو گے، باقی ائمہ کو بھی کہو گے۔ خدا کا خوف کرو، خوارج سے بھی تم بدتر ہوئے۔ اگر پوری امت 14 صدیوں میں کافر گزری ہے تو تمہارے پاس دین کہاں سے آیا؟ کافروں کے ہاتھ سے دین آیا۔ تمہاری سارا جو قرآن کافروں کے ہاتھ سے تم تک پہنچا، سنت کافروں کے ہاتھ سے ہے، تو پھر تم تو نہیں تھے جہاں قرآن نازل ہوا کہ یہ وہی قرآن ہے۔ قرآن تو ہمیں امت کے تواتر سے ملا ہے، امت کے سینکڑوں لوگوں سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، اور اسی پہ اعتماد ہے۔ حدیث
امت کے سکہ لوگوں سے ہم تک پہنچی ہے. اگر پوری امت ڈاکٹر عثمانی کہتا ہے جس طرح تم نے بھی شروع کر دیا، 14 صدیوں امت کافر رہی اور ایمان اب پنجاب میں شروع ہوا ہے، نیا نزول ہوا ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی. تمہارے جو یہ چند الگ مسائل ہیں یہ 14 صدیوں میں ان کی سند پیش کرنی ہوگی. اور ہمارا جو مسئلہ ہے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنی 14 صدیوں میں سند پیش کریں گے. کوئی سمجھ بھی آپ کو آئی یا نہیں آئی؟ ہر فرقہ کھڑا ہو کے پرویز کی طرح کھڑا ہو جائے، جس کے منہ میں جو آئے. اور پچھلے دنوں خطیب صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ جو عورتیں زنانیاں دیہاتوں میں گوبر دیوار پہ لگاتی ہے نا، تو ان کے ہاتھ کی روٹی کھانا حرام ہے. گوبر کو ہاتھ لگاتی ہے. تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ اس خطیب صاحب سے پوچھو بھئی تو اپنا استنجا منہ کے ساتھ کرتا ہے؟ عورت اگر وہ گوبر کو ہاتھ لگائے تو وہ ہاتھ اتنا پلیت ہو گیا کہ اس کا روٹی کھانا، پکی ہوئی روٹی کھانا ہے. فقہ بھی نیا آیا. چاروں امام آتے وہ بھی پریشان ہوتے پہ، واہ فقیہ دورہ، پکی ہوئی روٹی کھانا وہ حرام ہے. تو خطیب صاحب جب استنجا کرتا ہے تو ہاتھ جہاں لگتا ہے تو وہ خطیب صاحب کا فضلہ زیادہ پلیت ہے یا گائے کا؟ گائے کے فضلہ میں تو اختلاف ہے کہ وہ پلیت بھی ہے یا نہیں، اور وہ اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں. اور خطیب صاحب کا فضلہ یہ تو سب کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے، اور اس کا مقعد نجاست غلیظہ کا محل وہاں جب ہاتھ لگاتا ہے تو یہ تو آب زمزم صابن سے دھوئے کرونے والے صابن سے، پھر بھی اس کے فقہ کے مطابق ہاتھ پاک نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلے آ رہے ہیں. جو داڑھی منڈوائے وہ کافر ہے، نئی تحقیق ہے. داڑھی منڈا کافر ہے. چبل جہان کے 3 طلاقیں ہیں ہی نہیں، 3 طلاق 1، طلاقیں ہیں ہی 2. الطلاق مرتان، تیسری طلاق ہے ہی کوئی نہ. اصال ثواب یہ بکواس ہے، کوئی ہے ہی چیز نہیں. اور جو جہنم میں جائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ رہے گا گناہگار. یہ جو کہتے ہیں بعض گناہگار مومن جہنم میں جا کر پھر واپس آ جائیں گے، یہ میرا بکواس ہے. یہ مسائل ہو رہی ہے امت کی ہدایت کے لیے. اور بھی اس طرح کے بہت زیادہ کفریات ہیں، خالص کفریات. پیغمبر کریم کو کہا چھیڑو، امت کا چھیڑو، رائی، چرواہا. قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا تقولوا رائنا. اور رائنا کون کہتے تھے؟ یہودی اس کو رائی بنا دیتے تھے. اور وہی آج کہتا ہے پیغمبر یہ امت کا چھیڑو اور بکریاں چرانے والا رائی ہے. یہ کہا جا رہا ہے. اور جو خطبہ ہے وہ 90% کفریات پہ مشتمل ہے. سجے بھجے کھبے محمد سے فلانے محمد، اور کچھ خوف خدا کرو. ساری کھچ بنا کے محمد لفظ اور وہ تم نے سرے گویوں والی لگا کے نبی کریم علیہ السلام پہ ایسے محملات کا اطلاق کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ جس میں نہ کوئی معنی نہ کوئی بات، آدھا سریکی، آدھا پنجابی، آدھا اردو، سجے کھبے فلانے ادھر ادھر. تو اس کو تم نے دین بنایا. یہ تو شکر کرو ہم نے تمہیں ابھی تک کہا کچھ نہیں. جب ہم چھیڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ چس کیا ہوتی ہے اور چرس کیا ہوتی ہے، پھر سمجھ آئے گی. بہتر ہے تم بھی شرارتیں نہ کرو. پرچیاں لکھنے کی ضرورت نہیں. دیکھو کون سی بات ہو رہی تھی بھائی؟ بری مما تشرکون.